حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم جرنیل، نامور فاتح، ہمت و جواں مردی اور شجاعت و بہادری کا پیکر، تاریخ اسلام کا ایک روشن ستارہ، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا اسم گرامی خالد اور کنیت ابو سلیمان ہے۔ آپ کے والد کا نام ولید بن مغیرہ تھا، والدہ کا نام لبابہ صغرا بنت حارث تھا، جو کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی ہمشیرہ تھیں۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو مخزوم سے تھا۔ آپ کا شجرہ نسب 7ویں پشت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ محققین کے مطابق آپ کی ولادت 583 عیسوی میں ہوئی۔ ماہ صفر سن 8 ہجری میں مشرف با اسلام ہوئے۔ جب قبول اسلام کے لیے آپ حضرت عثمان بن طلحہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرط محبت سے صحابہ کرام سے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہاری جانب کر دیے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد، تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنیاد پر مجھے قوی امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور مسلمان ہو جاؤ گے۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی اور آپ رضی اللہ عنہ کا شمار حضور علیہ السلام کے اہم ترین صحابہ میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو کتابت وحی کا بھی شرف حاصل تھا۔ سن 8 ہجری میں جنگ موتا کے موقع پر لشکر اسلام کے یکے بعد دیگرے 3 امراء کی شہادت کے بعد آپ نے اسلامی فوج کی کمان سنبھالی اور اعلیٰ جنگی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لشکر اسلام کو تباہی سے بچانے اور دشمن کے نرغے سے نکالنے میں حیرت انگیز کامیابی حاصل کی۔ اس مارکے میں دشمنان اسلام سے لڑتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹیں۔ اسی موقع پر زبان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا اعزاز و خطاب عطا ہوا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو میمنہ کا امیر مقرر فرمایا تھا۔ عہد صدیقی و فاروقی میں بھی آپ نے اپنی تلوار کو ظالموں کے لیے بے نیام رکھا۔ تاریخ اسلام کے اہم ترین مارکے عراق، شام، ایران اور دیگر فتوحات میں آپ کا ذکر صفحے اول میں آتا ہے۔ آپ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں تیر کے نشان اور نیزے کے گھاؤ نہیں ہوں۔ آپ نے 100 سے زائد جنگوں میں اپنی تلوار کے جوہر دکھائے۔ آپ بہترین جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی ٹوپی کے اگلے حصے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک محفوظ کیے ہوئے تھے اور یہی ٹوپی پہن کر دشمنان دین سے جنگ کیا کرتے تھے۔ بالآخر فتح و نصرت کی علامت عسکری دنیا کا یہ روشن ستارہ سن 21 ہجری شہر حمص میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔